بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، سپریم کورٹ کے 8 ججز نے بالآخر حکومت پر طوفان برپا کر دیا۔ 2/3 اکثریت کے ساتھ پارلیمنٹ میں جو قانون سازی اور آئینی ترامیم کے حوالے سے جو خواب دیکھ رکھے جا رہے تھے اسے چکنا چور کر دیا ہے، اور اب سے کچھ لمحے پہلے بڑا فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ ہے یہ سنی اطاعت کونسل کے حوالے سے، جس پر 41 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی اب تک الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی نہیں کیا تھا۔ 38 کر دیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، لیکن 41 نہیں کیا تھا کہ یہ آزاد امیدوار ہیں، تاکہ حکومت یہ خواب دیکھ رہی تھی کہ ان آزاد امیدواروں کو توڑ کر پارلیمنٹ میں اپنی 2/3 اکثریت پوری کر لے گی۔ لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے قاضی فائز عیسیٰ سمیت حکومت کے جو خواب تھے، جو پلاننگ تھی، جوڈیشل پیکج، عدالتی اصلاحات، ان سب پر پانی پھیر دیا ہے۔ یقیناً 4 صفحات پر مشتمل الیکشن کمیشن کی درخواست پر وضاحتی چیمبر بیان جاری کر دیا گیا ہے۔ تمام 8 ججز نے جنہوں نے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے اکثریتی فیصلہ دیا تھا، تفصیلی فیصلے سے پہلے یہ بڑا دھماکہ ہے اور حکومت کی نیندیں اڑا دی گئی ہے، کیونکہ آج اور کل میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت حاصل کر لی گئی ہے، نمبر گیم پورے ہو گئے ہیں اور آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ ان تمام خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے۔ اس سے 4 صفحات پر مشتمل جو بیان وضاحتی جاری کیا گیا ہے، جسٹس منصور علی شاہ نے یہ تحریر کیا ہے، دیگر 8 ججز نے بھی اس پہ دستخط کیے ہیں، اور اس میں کیا کہا گیا ہے؟ الیکشن کمیشن کی خوب دھلائی ہوئی ہے، سرزنش ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور بڑی فتح ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم حکومت کو آج پھر ایک اور بار حکومت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو اس فیصلے میں کیا کہا گیا ہے، اس کی تفصیلات رکھنے سے پہلے ناظرین میرا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، تاکہ آپ کو جو روزانہ کی بنیاد پر نئی ویڈیوز میں کرتا ہوں، دن میں 2 سے 3 عدالت کے حوالے سے، پولیٹکس کے حوالے سے، پارلیمنٹ سے اور ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے، وہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور اگر آپ کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ سیکشن پر مجھے رائے بھی دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں اپنے بی لاء کی تفصیلات کی طرف، اور یہاں پر سپریم کورٹ کے اس 4 صفحات پر مشتمل تحریری وضاحت اس فیصلے کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہیں پر الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی ایک جواب بھی وضاحتی بیان بھی آ گیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی درخواست پر جب سپریم کورٹ نے آج 4 صفحات پر مشتمل یہ وضاحتی بیان جاری کیا، تو اس میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ان اراکین جنہیں سنی اطاعت کونسل ڈکلیئر کیا یا آزاد ڈکلیئر کیا گیا، انہوں نے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سیکرٹری جنرل عمر ایوب کے دستخط سے جاری سرٹیفکیٹس کے اوپر الیکشن لڑا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے۔ پھر چیئرمین الیکشن کمیشن نے خود ڈکلیئر کیا، سیکرٹری جنرل اور چیئرمین، تو اس کے بعد یہ ابہام کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اور پھر کہا گیا کہ سنگین نتائج کی دھمکی بھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں الیکشن کمیشن کے لیے نظر آ رہی ہے۔ تو اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، چلتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے مقصود نشستوں کے کیس میں عمل درآمد نہ ہونے اور الیکشن کمیشن کی متفرق درخواست کو تاخیری حربہ قرار دے دیا۔ 8 اکثریتی ججز نے کہا کہ درخواست دائر کرنا نہ صرف فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیری حربے اختیار کرنا ہے، بلکہ اس پر عمل درآمد کو ناکام بنانے کے مترادف بھی ہے۔ وضاحتی فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے سنی اطاعت کونسل کے مقصود نشستوں کے کیس میں فیصلہ آنے پر اس پر عمل درآمد میں دشواریوں کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں ایک متفرق درخواست دائر کی تھی۔ پی ٹی آئی اور جو سنی اطاعت کونسل نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر کیس کا فیصلہ دینے والے 8 اکثریتی ججز نے وضاحتی بیان جاری کر دیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ الیکشن کمیشن کی دشواری کی درخواست تاخیری حربہ ہے۔ اس کے علاوہ 4 صفحات پر مشتمل وضاحتی بیان میں ججز نے لکھا کہ انتخابی نشان نہ ہونے کے باعث سیاسی جماعت کا آئینی و قانونی اختیار ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی ہے اور اس نے عام انتخابات میں قومی و صوبائی اسمبلیوں میں نشستیں جیتی۔ یہی جملہ آج کیا تاریخی جملہ ہے، اور اسی جملے نے ہی پاکستان تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل میں موجود قیدی نمبر 804 کو ایک اور بڑی فتح دلا دی ہے، اور پی ڈی ایم حکومت کو شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کرنا نہ صرف فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیری حربے کا اختیار کرنا ہے، بلکہ فیصلے پر عمل درآمد کو ناکام بنانا یا اس میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے۔ ججز نے مزید لکھا کہ تمام نکات کی وضاحت تفصیلی فیصلے میں دی جائے گی۔
ہم نے کیس کے مختصر فیصلے میں وضاحت کی تھی کہ انتخابی نشان ہونے یا نہ ہونے کے سبب کسی سیاسی جماعت کا آئینی یا قانونی اختیار ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ججز نے اس وضاحت میں اپنی اہم بات یہ بھی کی ہے کہ الیکشن کمیشن کی دشواریوں کی سماعت نہیں کی گئی اور یہ وضاحتی بیان جاری ہوا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ مقصود نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ کب تک جاری ہوتا ہے۔ مقصود نشستوں کے کیس کے فیصلے کے بعد 39 ارکان سے متعلق فیصلے پر عمل ہو گیا تھا، یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 13 فل کورٹ رکنے کا جو بینچ کا فیصلہ تھا اس میں سے 8-5 کا فیصلہ آیا۔ فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے جو 39 پی ٹی آئی کے ارکان ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا تھا اور 41 کا نہیں کیا تھا اور انہیں آزاد ابھی تک قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی جائے، تو آج اس کا جواب 8 ججز نے دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ فیصلے میں کیا کہا گیا ہے؟ آج کا فیصلہ یقیناً بہت تیل کا خیز ہے۔ آج یہ سمجھو جہاں پر ایک طرف بجلیاں گرا دی گئی ہیں تو حکومت کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، آصف زرداری ہو یا پھر شہباز شریف، آج لگتا ہے وہ سو بھی نہیں پائیں گے۔ اب یہاں پر فیصلے میں مزید کیا کہا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اکثریتی فیصلے دینے والے 8 جج کی جانب سے الیکشن کمیشن کی متفرق درخواست پر فیصلے میں عمل درآمد کے لیے 4 صفحات پر مشتمل چیمبر وضاحت جاری کر دی گئی ہے۔ وضاحتی بیان میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ اور عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کی راستے میں رکاوٹ ہے۔ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست درست نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے خود بیسٹر گور کو پارٹی چیئرمین اور عمر ایوب کو سیکرٹری جنرل تسلیم کیا، اس کے باوجود وضاحت کے نام پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ نے ابہام کی درخواست پر تحریری آرڈر میں کہا کہ فیصلے کی روشنی میں پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے کامیاب امیدوار ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن کی تسلیم شدہ پوزیشن ہے کہ تحریک انصاف رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ اقلیتی ججز نے بھی تحریک انصاف کی قانونی پوزیشن کو تسلیم کیا ہے، یعنی 8 ججز کے علاوہ دیگر آپ کو پتا ہے جو 13 میں سے 11 ججز نے، یعنی دیگر 3 سے 4 ججز نے بھی یہ تسلیم کیا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے۔ اس کے علاوہ ذات میں کہا گیا کہ عدالتی فیصلے پر عمل کی تاخیر کے نتائج ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 41 ارکان سے متعلق وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ الیکشن کمیشن درخواست کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ بیسر گور خان نے بھی سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرائی ہے، جبکہ سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ واضح ہے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے مختصر فیصلے کے پیراگراف 8 میں واضح طور پر لکھا کہ جو ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اپنا بیان حلفی اور پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرائیں گے وہ متعلقہ پارٹی کے ارکان تصور ہوں گے۔ واضح آئینی و قانونی صورتحال کو الجھانے کی الیکشن کمیشن کی کوشش کو رد کیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر کے نتائج عبرتناک ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ اس مختصر نامے کے پیرا 8 کے مطابق امیدوار اور جماعت کی سرٹیفکیٹ کے بعد نشست اس جماعت کی ہو جائے گی۔ ان سرٹیفکیٹس کے بعد نشست فوری اس جماعت کی ہو چکی۔ سرٹیفکیٹس آنے کے بعد کے اقدامات پہلے کے حتمی ہوئے اقدامات کو ختم یا تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ تمام امیدوار آئینی و قانونی طور پر تحریک انصاف کے تھے اور ہیں۔ کمیشن کی جانب سے واضح اور یقینی کو مبہم کرنے کی کوشش کو سراہا نہیں جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے لکھا کہ سپریم کورٹ حکم کے بعد الیکشن کمیشن کی فہرست کی کوئی اہمیت نہیں، جبکہ قانونی پابندیوں کا کمیشن کی جانب سے لگاتار ناکامی اور انکار کے لیے اثرات ہیں۔ الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کی درخواستوں کو نمٹایا جاتا ہے۔ پھر تحریک انصاف کی جانب سے جمع کرائے گئے دستاویزات میں کمیشن نے عمر ایوب کو سیکرٹری جنرل اور بیسر گوہر کو چیئرمین لکھا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے سرٹیفکیٹ عمر ایوب اور بیسر گوہر نے جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام ریکارڈ کو ایک ساتھ منتظر حکم نامے کے تناظر میں دیکھا گیا۔ کمیشن کی جانب سے مانگی گئی تفصیلی تاخیری حربے اور حکم پر عمل درآمد میں رکاوٹ کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے کہا کہ 8 ججز نے لکھا کہ کمیشن خود بیسر گور کو پارٹی چیئرمین تسلیم کر چکا ہے۔ کمیشن ایک مرتبہ تصدیق کرنے کے بعد دوبارہ یہ نہیں پوچھ سکتا۔ سپریم کورٹ کی آبزرویشن نے حالیہ الیکشن کی ایکٹ کی ترمیم کو بھی پی ٹی آئی ارکان کی حد تک غیر مؤثر کر دیا۔ آرڈر میں واضح کر دیا سرٹیفکیٹ جمع کرانے اور پارٹی تصدیق پر ارکان پی ٹی آئی کے تصور ہوں گے۔ بعد میں آنے والا کوئی ایکٹ ان کی حیثیت ختم نہیں کر سکتا۔ ان ارکان کا معاملہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن تصور ہوگا۔ یہ تمام ارکان آئینی و قانونی تقاضوں کے لیے پی ٹی آئی ارکان ہی تصور ہوں گے۔ اب سپریم کورٹ کا جب یہ فیصلہ آیا 8 ججز کا، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی سپریم کورٹ کے 8 ججز کے وضاحتی بیان کے بعد الیکشن کمیشن نے بھی ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کے وضاحتی بیان کے بعد الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ بیسر گوہر چیئرمین پی ٹی آئی بنانے کا معاملہ لے پر اہم بات ہے۔ یہ تاثر نہیں کی الیکشن کمیشن نے بیسر گوہر علی خان کو پی ٹی آئی کے چیئرمین کے طور پر تسلیم کیا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔
پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ابھی تک الیکشن کمیشن میں زیر غور ہے. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا. الیکشن کمیشن نے ہمیشہ اس معاملے کو جلد از جلد نمٹانے کی کوشش کی ہے، جبکہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں پی ٹی آئی نے بار بار تاخیری حربے اختیار کیے. اب یہ الیکشن کمیشن کا جواب بھی آ چکا ہے. تو ناظرین، آج جو معاملہ پارلیمنٹ کے اندر سینٹ کا اجلاس بلایا گیا، قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، اور کل اتوار کے دن، چھٹی کے دن، پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی سینٹ کا دوبارہ اجلاس 3 اور 4 بجے بلایا گیا، اور اس اجلاس میں آئینی ترمیم یعنی 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے بعد آئینی ترمیم کے حوالے سے افواہیں گردش کر رہی تھی. تو آج سپریم کورٹ نے ایسا بانڈا پھوڑ دیا، ایسا معاملہ کر دیا کہ اب حکومت دیکھتی رہ گئی ہے. حکومت کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جو مقصود نشستوں کا نمبر گیم ہے اس سے پوری کی جائیں گی، لیکن آج اچانک ایسا سرپرائز جسٹس منصور شاہ نے دیا کہ اب وہ جو خواب دیکھتے تھے کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس منصور شاہ نہیں ہوں گے، منیب اختر نہیں ہوں گے، یا آفریدی نہیں ہوں گے، ان کے لیے دن میں تارے دکھا دیے. آج شام ہونے سے پہلے منصور شاہ نے، اور کل کا دن انتہائی اہم ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی، اور لگتا یہ ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ بھی اب جو ہے وہ یقین مانیے گا کہ بے ساکھیوں پر آ گئی ہے. اور اب اس کے بعد تو یوں لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو، نواز شریف کو خاص طور پر، اپنا بوریا بسترا باندھ کر لندن واپس چلے جانا چاہیے. اب اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے ایک بار پھر بہت بڑا فیصلہ، بہت بڑا وضاحت کر دیا ہے. الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ، پی ڈی ایم، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، تمام سیاسی جماعتوں کے لیے اب تو سارے راستے بند کر دیے ہیں. اب اگر کل قانون سازی کوئی ہوتی ہے، پی ٹی آئی کے ان تمام امیدواروں میں سے کوئی ووٹ بھی دیتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے وہ نااہل ہو جائے گا. تو یہ بڑا فیصلہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے وضاحتی بیان سپریم کورٹ کے 8 ججز نے دے دیا ہے. ناظرین، مزید جو ڈیولپمنٹس ہوں گی یا کل اتوار کے دن کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی، میں خود پارلیمنٹ میں ڈیوٹی، پارلیمنٹ کے باہر یا پارلیمنٹ کے اندر ڈیوٹی دوں گا، وہاں پر کوریج کروں گا میڈیا سے، تو اس میں بھی جو کچھ ہوگا وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. تو ناظرین، مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.